نورہو ولو کرہل کافرون۔ اللہ کا یہ کفار یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں۔ روز ہم اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے شرف حاصل کر رہے ہیں اسی آیت کی تلاوت کا کہ جتنی بھی کفار کی سازشیں ہیں ان سب کو پروردگار عالم پھونک سے تعبیر دیتا ہے۔ یعنی پھونک مار کے کوئی چراغ بجھانے والی بات نہیں ہے ہم نے، بلکہ کہ یہ ضرب المثل کی طرح استعمال ہو رہی ہے یہ بات کہ یعنی یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کی حیثیت اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے سامنے تو ایک پھونک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اور اللہ نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ یہ جو چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ چاہے یہ بات کتنی ناگوار ہو، یعنی اتنی کوششیں کریں گے، اتنی محنت کریں گے، سب کچھ کریں گے، اس کے باوجود سب ان کا ختم ہو جائے گا۔ اب آج ایک اور ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہمیں آپ کو دینا ہے۔ وہ سوال جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیسے ہوگا جب سب کو پتا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں، مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں، مسلمانوں کے 73 فرقے انتظار کر رہے ہیں، کوئی ایک فرقہ نہیں، تمام کے تمام فرقے 73 فرق، یہ تمام کے تمام فرقے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آخر کیا ہوگا جب سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں جو آنے والا ہے؟ تو پھر آخر وہ لڑے گا کس سے؟ وہ پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے، تو اس کی لڑائی کس سے ہوگی؟ جب انتظار ہی اس کا کر رہے ہیں، وہ آ جائے گا، علامات بھی ظاہر ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد کیسے اس سے لڑیں گے؟ ایک سوال یہ ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ جتنی بھی شیعہ سنی کتب ہیں اس موضوع پہ، مہدی موعود یا علامات ظہور، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، غیبت یعنی غیبت کے عنوان سے ہوں، علامات ظہور کے عنوان سے ہوں، یا مہدی موعود کے عنوان سے ہوں، جتنی بھی کتب ہیں شیعہ سنی کی، ان سب میں یہ علامت بھی موجود ہے کہ سفیانی کا خروج بھی ہوگا۔ کل میں نے دجال کی بات کی تھی، دجال الگ ہے، سفیانی الگ ہے، یمنی الگ ہے، ہاشمی الگ ہے، یہ سب الگ الگ کیریکٹر ہیں۔ تھوڑی تھوڑی اس میں روشنی ہر مجلس میں ڈالتے جائیں گے، تو آج سفیانی پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اچھا، سب نے لکھا ہے کہ سفیانی خصوصیات بھی لکھی ہیں، خاندان بھی لکھا ہے، اور بعض جگہ اس کا نام بھی لکھا ہے۔ پھر جب سب مسلمانوں کو معلوم ہے تو آخر اس کا ساتھ کیوں دیں گے؟ ہے نہیں سوال کہ معلوم ہے کہ وہ ہوگا، یہ صفات کا حامل ہوگا، کیوں اس کا ساتھ دیں گے؟ اسی پر آپ سے بات کرنی کہ عقلی بنیادوں پہ مسئلہ حل ہو جائے کہ آخر ہوتا کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے ہے، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط کیسے بنایا جاتا ہے۔ ایک کام غلط کرتا ہے، انسان جانتا ہے کہ غلط کیا ہے، بھائی مان لو کہ غلط کیا ہے، لیکن اس غلط پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا انسان، کرنے ضد پہ آ جاتا ہے کہ نہیں میں کیوں غلط، میں تو صحیح ہوں، یہ سب غلط ہوں گے تو ہوں گے، کوئی بھی ہو، بحث اس سے نہیں کسی فرد خاص سے، لیکن زندگی میں انسان کرتا ہے نا، اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے کے لیے سب کام کر دیتا ہے۔ یہی وہ فطرت ہے کہ جتنی اس کی قدرت اور طاقت آگے بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی وہ دفاع کرے گا۔ دیکھیے بنو عباس نہیں جانتے کہ یہ امام ہے یا اولاد رسول ہے، اتنا تو جانتے ہیں نا، سب جانتے، لیکن خطرہ بھی انہی سے ہے، ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو شہید کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے، کیوں؟ اتنی بڑی سلطنت بنو امیہ نہیں جانتے کہ بھئی اولاد رسول ہیں، یہ سادات ہیں، پھر ان میں ہے کیا معاذ اللہ خاکم بدن، ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ عبادت گزار ہیں، انسان دوست ہیں، عادل ہیں، دین کے ستون ہیں، پلر ہیں، دین ان پر قائم ہے، اس طرح کی ہستیاں نہیں جانتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود لوگوں نے جنگ کی ائمہ طاہرین سے، اور جاننے کے باوجود اگر حق نہ جانتے تو جھوٹ کیوں بولتے؟ اگر دیکھیں نا، جو حق ہے اسے جھوٹ بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، تو جھوٹ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جانتے ہیں جبھی تو جھوٹ بول رہے ہیں، جانتے بوجھتے تو بس اسی کلیے کو آگے تک لیتے چلے جائیے۔ اب آج اور اس کی وضاحت کر دیں گے آپ کے سامنے کہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا یہ سب، کہ سفیانی کا خروج کیا ہے، لیکن پہلے وہی علامات سے لے کر چلیں گے آپ کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، میں نے بتایا نا کہ 100 سے زیادہ علامات آپ نے بیان کی ہیں، میں انہی کا ہر روز آپ کے سامنے 3-4 علاماتیں پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایسی ہے کہ واقعی نظر آ رہا ہے سامنے کے بالکل ایسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے، بلکہ کچھ تو ہو چکا، کچھ باقی رہ گیا۔ آپ ارشاد فرماتے کہ جب یہ دیکھو
کہ ذاتی خواہشات کی وجہ سے دین میں تحریف کی جائے، دین میں تبدیلی کی جائے، ذاتی خواہشات کی وجہ سے دین تبدیل کیا جانے لگے، اپنی خواہشات کی وجہ سے دین تبدیل کیا جانے لگے، اور قرآن اور اس کے احکام کو معطل کر دیا جائے، یعنی قرآن اور اس کے حکم کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ میں آپ کو قرآن کا حکم بتاؤں، آپ کو یہ نہیں پتا، میں یہ کیا نئی باتیں لگی، یعنی آیات کا مذاق اڑائے جانے لگے، آیات کو رد کیا جانے لگے، احکام معطل ہو جائے، جو قرآن کا حکم ہے وہ معطل ہو جائے، ذاتی خواہش دین بن جائے۔ جب ذاتی خواہش دین بن جائے تو پھر انتظار کرنا، سمجھ لینا کہ وہ آنے والا آ رہا ہے، پہنچا چاہتا ہے۔ ایک علامت، یعنی اب جو سلسلے وار ہم چل رہے ہیں، پھر امام ارشاد فرماتے کہ جب یہ دیکھو کہ مومن نہ برائی زبان سے روک سکے نہ ہاتھ سے روک سکے، یعنی قدرت نہیں رکھتا، نہ ہاتھ سے روکنے پہ قدرت رکھتا ہے نہ زبان سے، نہ اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پکڑ کے برا کام کرنے سے روک دے، نہ جرت ہے کہنے کی کہ اس کو کہوں گا تو سارے تعلقات درم بھرم، خاندان کلیپس ہو جاتے ہیں، رشتے کلیپس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کہ اب کیا کرے، مجبور جبر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ بس مومن کی یہ حالت رہ جائے کہ نہ زبان سے روکنے پہ قادر ہو، نہ ہاتھ سے روکنے پہ قادر ہو، بس دل میں نفرت کرتا ہو، یعنی یہ سب سے بڑی مومن کی علامت ہو جائے گی کہ کم سے کم دل میں تو نفرت رکھے ان ساری برائیوں سے۔ کہ تو بس سمجھ لینا، جب یہ دیکھو کہ ایسا ہونے لگے، سمجھ لو وہ زمانہ بالکل قریب آتا چلا جا رہا ہے جب خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ کی جائے۔ کبھی آپ نے کوئی ایسی قوم دیکھی کہ جو پیسہ خرچ کر کے دین خراب کراتی ہو؟ دیکھا آپ نے؟ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اچھائیاں حاصل کرنے کے لیے، کچھ گروہ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے خرچ کرتے ہیں عقیدہ بگڑوانے کے لیے، پیسے خرچ کرتے ہیں دین کو بگاڑنے کے لیے، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ خامخواہ میں ہنس رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی ہوگا گروہ دنیا میں ایسا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ دو چار افراد ہنسنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہوں۔ میں علامت بتا رہا ہوں کہ جب خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ ہو، خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، ضد میں خرچ ہو رہی ہے، اچھا دین کی بات کر کے جا رہا ہے، اب ہم خرچہ کریں گے تاکہ دین بگاڑا جائے، اب ہم خرچہ کریں گے کہ عقیدہ بگاڑا جائے، اب ہم خرچہ کریں گے کہ اللہ کے احکام کو مسخ کیا جائے۔ جب خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ ہونے لگی، جب یہ دیکھو تو سمجھ لو کہ زمانہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اور جب یہ دیکھو کہ مسلمان حکمران کافروں سے نزدیک ہو جائیں اور نیک لوگوں سے دور ہو جائیں، ہے سامنے کی بات ہے آپ کی، کہ جب حکام، جی امام جعفر صادق علیہ السلام کی علامات بتائی، جب یہ دیکھو کہ حکام کافروں سے نزدیک ہو جائیں، نیک لوگوں سے دور ہو جائیں مسلمان حکام، کیوں؟ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا اب آپ آج کے دور کو دیکھیے، کیا یہ حکمران نہیں جانتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟